بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو شرح باب ہادی عشر میں تھی۔ اچھا بحث ہماری فصل رابع میں عدل الہی کے بیان میں اور مباحث تکلیف کو ذکر کر رہے تھے۔ گزشتہ جلسے میں تعریف تکلیف اور حسن تکلیف اور اس کے شرائط کو ذکر کیا۔ آج کے جلسے میں پہلا نقطہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ تکلیف واجب ہے، یعنی نہ فقط یہ کہ باری تعالیٰ کی جانب سے بندے کو مکلف بنانا حسن ہے، بلکہ خدا پر واجب ہے کہ انسان کو مکلف کرے۔ البتہ یہ تعبیرات تھوڑی سی خشن ہے، سخت تعبیرات ہیں کہ خدا پر واجب ہے، کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں خدا پر واجب کرنے والے؟ تو واقعاً اس تعبیر میں ایک طریقے کا سوء ادب ہے۔ بہتر تعبیر وہی حکماء کی ہے، وجب عن اللہ، نہ کہ وجب علی اللہ۔ واجب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، یہ تھوڑا سا سوء ادب ہے، اساء ادب ہے۔ لیکن اگر کہا جائے وجب عن اللہ تو یہ تعبیر اچھی ہے کہ خدا کی جانب سے اس کے اسماء و صفات اور اس کے کمالات کا تقاضا یہ ہے کہ یوں ہو۔ بہرحال تکلیف واجب ہے۔ بھائی کیوں تکلیف واجب ہے؟ اس کے لیے دلیل ایسے ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے بندے کے اندر شہوات، خواہشات، برائیوں کی طرف میلان، اچھائیوں سے کسی حد تک دور بھاگنا، خدا نے انسان کے جبلت میں رکھا ہوا ہے۔ اب اس کا جبران ہونا چاہیے، ایک مانع ہونا چاہیے جو انسان کو ان برائیوں سے ہٹائے اور اچھائیوں کی طرف لے کر آئے، اور وہ جبران فقط تکلیف کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ لہذا خدا پر واجب ہے کہ بندے کو مکلف بنائے۔ اچھا ایک جملہ کہہ دوں، یہ تکلیف کے مباحث ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، لیکن الحق والانصاف واقعاً شریعت، تشریع، اس کی تشریح فقط اسی طریقے سے ہونی چاہیے جیسے یہاں پر پڑھ رہے ہیں، یا اس کی ایک اور اعلی طریقے سے بھی تشریح ہو سکتی ہے؟ حق کے مطلب یہ ہے کہ اعلی طریقے سے تشریح ہو سکتی ہے۔ یہ جو بیانات ہم تکلیف کے بارے میں، تشریح کے بارے میں یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، یہ قابل مناقشہ ہیں، ان میں مناقشہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بنا نہیں ہے کہ مناقشہ کیا جائے۔ آپ باب ہادی عشر کو ہی سمجھیں، وگرنہ ان میں سے بہرحال تکلیف کے بارے میں جو یہ بیانات ہیں یہ قابل مناقشہ ہے۔ خوب قال و الا، یعنی اگر پروردگار عالم بندے کو مکلف نہ کرے تو لکان مغریا بالقبیح، تو خدا اغراء بالقبیح کرے گا۔ مغریا بالقبیح یعنی قبیح کی طرف سوق دینے والا، قبیح کی طرف چلانے والا، اس کی طرف بھگانے والا، قبیح کی جانب اکسانے والا، یہ ہو جائے گا اغراء بالقبیح۔ حیثو، کس طریقے سے؟ حیثو خلق الشہوات والمیل الی القبیح، کہ انسان کے اندر خدا نے خواہشات کو رکھا، قبیح کی جانب میلان رکھا ہے، والنفور عن الحسن، اور اچھائی سے دور بھگایا ہے۔ یہ چیز بھی قابل مناقشہ ہے۔ آیا واقعاً انسان کی جبلت میں
اچھائی سے نفرت رکھی گئی ہے اور برائی کی جانب میلان رکھا گیا ہے، یا برعکس ہے؟ یہ خود مغربی سرزمین میں بھی ایک بحث ہے کہ انسان طبیعتاً فطرتاً اچھا ہے یا برا ہے، یہ وہاں پر بھی بحث ہے۔ یہاں پر علامہ کے بیان سے ایسے لگ رہا ہے کہ انسان تخلیق اس طریقے سے ہوا ہے کہ دیکھے برائیوں کی طرف میلان رکھتا ہے اور اچھائیوں سے بھاگتا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ انسان کے اندر دو جنبے ہیں، کامل بیان یہ ہے، انسان کے اندر ایک طبیعت ہے، ایک فطرت ہے۔ طبیعت واقعاً انسان کو اس مادیات کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر انسان کے بارے میں بہت زیادہ آپ کو مذمت نظر آتی ہے، ظلومان، جہولان، عجولان، حلوان، منوعان، اس قسم کی مذمتیں آپ کو بہت زیادہ آیات میں نظر آتی ہیں۔ یہ در حقیقت انسان کے جنبہ طبیعت کی طرف ناظر ہے، یعنی یہ مادی جنبہ، یہ دنیاوی جنبہ، لیکن انسان کے اندر ایک فطرتی جنبہ بھی ہے، روحانی جنبہ بھی ہے۔ اس فطرت کے اعتبار سے انسان خرابیوں کی طرف نہیں جاتا، فطرت کے اعتبار سے کمالات کی طرف جاتا ہے۔ اس اعتبار سے انسان کی تعریف ہے، لقد کرمنا بنی آدم، اس اعتبار سے انسان خلیفۃ اللہ ہے، اس اعتبار سے انسان تمام موجودات سے افضل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو جامع اور کامل نظر یہ ہے کہ انسان کے اندر دونوں جنبے ہیں، الہمہا فجورہا و تقواہا۔ طبیعی جنبہ ہے، اس اعتبار سے بھلے شہوات کی طرف جاتا ہے، قبائح کی طرف میلان رکھتا ہے، اچھائیوں سے نفرت کرتا ہے طبیعت کے اعتبار سے، مادی جنبے کے اعتبار سے، اما فطرت کے اعتبار سے ایسے نہیں ہے۔ خوب، اگر علامہ کی عبارت سے مراد یہ لے کہ علامہ ناظر انسان کے طبیعی خاکی جنبے کی اندر، خاکی جنبے کی طرف ناظر ہے، تو پھر بات درست ہوگی، لیکن مطلق انسان ایسے نہیں ہے، انسان کا ایک جنبہ ایسے ہے۔ حیث خلق الشہوات والمیل الی القبیح، کہ خدا نے انسان کے اندر شہوات، شہوت عربی زبان میں خواہش کو کہتے ہیں، اردو میں جیسے ہی ہم شہوت کہتے ہیں تو جنسی خواہشات کی طرف فوراً ذہن جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں عام معنی ہے شہوات یعنی کلن خواہشات۔ والنفور عن الحسن، پس فلا بد من زاجر، ایک منع کرنے والا بھی ہو، وہو التکلیف، اور وہ زاجر کیا ہے؟ تکلیف ہے۔ اقول ھذا اشارۃ الی وجوب التکلیف فی الحکمہ، خدا کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو مکلف بنائے۔ وَهُوَ مذہب المعتزلہ، یہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ وَهُوَ الحق، اور قول حق بھی یہی ہے، خلافاً للاشعریہ، اشاعرہ کے برخلاف۔ فَإِنَّهُمْ لَمْ يُوجِبُوا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى شَيْئًا لَا تَكْلِيفًا وَلَا غَيْرًا، اشاعرہ کہتے ہیں خدا پر کچھ بھی واجب نہیں ہے، نہ تکلیف نہ اور کچھ، جو اس کی مرضی میں آئے وہ کرے گا۔ خوب، والدلیل علی ما قلنا، ہو کہ خدا پر واجب ہے، انہ لولا ذلک لکان اللہ فاعلا للکبیح، اگر خدا پر تکلیف واجب نہ ہوتی، مکلف بنانا واجب نہ ہوتا، تو خدا فاعل کبیح ہوتا۔ خوب، کس طریقے سے؟ وہ بیان ذالک انہ خلق فی العبد الشہوات والمیل الی القبائح والنفرۃ والتعبی عن الحسن، خدا نے متعال نے بندے کے اندر خواہشات کو رکھا ہے، برائیوں کی طرف میلان رکھا ہے، اچھائیوں سے نفرت، اور تعبی، تعبی بھی وہی نفرت ہے، حسن سے
ایسے رکھا ہے. پس فلو لم یقرر عبدہ ویکلفہ بوجوب الواجب وقبح القبیح ویعدہ ویتوعدہ، یہ سب عطف ہو رہا ہے یقرر پر. اگر خدا بندے کو تثبیت نہ کرے اور بندے کو مکلف نہ بنائے بے وجوب واجب کہ بعض چیزیں اس پر واجب ہے، اور قبح القبیح اور بندے کو نہ بتائے کہ فلاں چیز کبھی ہے، وَيَعِدْهُ یعنی وَلَمْ يَعِدْهُ اور بندے کو وعدہ نہ دے کہ اچھا کام کرو گے تو جنت دوں گا، وَيَتَوَعَدْهُ یعنی لم يَتَوَعَدْهُ اور اس کو وعید نہ دے کہ برا کام کرو گے تو جہنم میں ڈالوں گا. اگر ایسے نہ کرے تو لکان اللہ تعالی مغرین لہو بالقبیح، تو خدا بندے کو قبیح کی طرف اکسانے والا ہے. والاغراء بالقبیح قبیح، اور قبیح کام کی طرف اکسانا خود قبیح عمل ہے. خوب. قال والعلم غیر کاف لاستسہال الذم فی قضاء الوتر. خوب، اشکال مقدر کا جواب. کوئی بندہ کہے کہ بھائی یہی کہ انسان کو علم ہے کہ اگر کار حسن اچھا کام کرے تو مورد ستائش واقع ہوگا، برا کام کرے تو مورد مذمت ہوگا. خوب، یہی چیز انسان کے اندر انگیزہ پیدا کرنے کے لیے کافی ہے. جداگانہ خدا کو مکلف بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب، بہت ساری جگہوں پر فقط جاننا کفایت نہیں کرتا. بہت سارے انسان اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے حتیٰ مذمت کا بھی لحاظ نہیں کرتے. پتہ ہے کہ اگر میں وہ خراب کام کروں گا لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، لیکن انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس خراب کام کو کر گزرتا ہے، لوگوں کی مذمت کا لحاظ نہیں کرتا. تو فقط اتنا جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ خدا کی جانب سے اور زیادہ، جیسے آگے بیان کریں گے نا، اور زیادہ فراہمی ہونی چاہیے. مکلف بنائے اس کو، خدا اسے کہے کہ اگر اچھا کام کرو گے جنت میں جاؤ گے، برا کام کرو گے جہنمی بنو گے، یہ کہے خدا اسے. قال والعلم غیر کاف، عرض کیا کہ اشکال مقدر کا جواب ہے. علم کافی نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو پتا ہے، بلکہ کلیات کا تو سب کو پتا ہے، کہتے نہ یہ کافی نہیں ہے. کیوں؟ لاستسہال الذم فی قضاء الوتر. وتر یعنی وہی مقصود، ہدف. اس اپنے مقصود کو پورا کرنے کے لیے انسان مذمت کو سہل شمار کرتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہلکا لیتا ہے. اقول ھذا جواب عن سؤال مقدر. خب یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے. تقدیر سؤال انہو، تقدیر سوال یہ ہے کہ انہو شان یہ ہے، لما لا یکون العلم باستحقاق المدح علی الحسن داعیا الیہ. بھائی انسان یہ جو جانتا ہے کہ حسن پر مستحق کے مدح ہوگا، یہی علم انگیزے کے لیے کیوں کافی نہیں ہے؟ یہی کافی ہے. وحینئذ لا حاجت الی التکلیف، اس صورت میں خدا کی جانب سے تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لحصول الغرض بدونہ، خدا کے مکلف بنانے کے بغیر بھی غرض حاصل ہو رہی ہے، یعنی داعی اور انگیزہ پیدا ہو. داعی اور انگیزہ تو پیدا ہو رہا ہے، تکلیف کے ذریعے سے بھی تو داعی اور انگیزہ پیدا کر رہے ہیں نا. اجاب المصنف بان العلم غیر کاف، بھائی علم کافی نہیں ہے، کیونکہ لانہ کثیرا ما یستسہل الذم علی القبح مع قضاء الوتر منہ، کیونکہ بہت مرتبہ یستسہل الذم، ذم اور مذمت کو ہلکا شمار کیا جاتا ہے. الذم علی القبح، ایک کبھی کام پر مذمت کو انسان ہلکا شمار کرتا ہے، یعنی برداشت کر لیتا ہے. مع قضاء الوتر منہ، جب اس سے اس کا مقصود حاصل ہوتا ہو. بھئی اگر مقصود حاصل ہوتا ہو تو دو تین بندے اگر برا بھلا بھی کہنے والے ہوں تو چلتا ہے. ایسے ہے نا بہت سارے لوگ جو بے حیا بن جاتے ہیں تو پھر اس طریقے سے، بھئی وہ تمہیں گالیاں دے رہا تھا، نہ گالیاں تھوڑی دے رہا تھا، ایسے کر رہا تھا. یا تمہیں شرم نہیں آ رہی،
کہ تمہارا منہ کالا کر کے گدھے پر چڑھا کے جوتیاں گلے میں ڈال کر شہر میں گھما رہے تھے؟ تو اگر بے حیا انسان ہو تو جواب دیتا نا، میرا منہ کالا تھوڑی کیا تھا، ایک دو لکیریں بنائی تھی، گدھا تھوڑی تھا، چھوٹا تھا، گدھے کا بچہ تھا، وہ جوتے تھوڑی تھے، بچوں کے چھوٹے چھوٹے سے جوتے تھے، تو ایسے بھی ہو جاتا ہے نا۔ خاصتاً مع حصول الدواء الحسیہ التي هي في الاکثر تکون قاہرة للدواء العقلیہ، خصوصیت سے جب حسی اور مادی انگیزے کہ التي هي في الاکثر تکون قاہرة، اکثر لوگوں میں یہ جو مادیات کے حسیات والے جو انگیزے ہیں یہ قاہر ہوتے ہیں، غالب ہوتے ہیں دوائی عقلیہ پر۔ جو عقلی دوائی اور انگیزے ہیں ان کی طرف کم لوگ متوجہ ہوتے ہیں، اکثر پر یہ حسیات اور مادیات حاکم ہے۔ خوب، وجہت حسن ہی التعریض للثواب اعنی النفع المستحق المقارن للتعظیم والاجلال الذي يستحيل الابتداء به۔ یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال کرنے والا کہہ رہا ہے کہ ناغا کس نے کہا کہ تکلیف حسن اور واجب ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ خدا مکلف کیوں بناتا ہے؟ یا تو مکلف بناتا ہے اس وجہ سے تاکہ لوگ مخالفت کریں اور میں ان کو جہنم میں ڈالوں؟ یہ تو باطل ہے، واقعاً کبھی ہے کہ یعنی کوئی ذات آ کر کسی کو مکلف بنائے اور قصد اور مقصود یہ ہو کہ تم مخالفت کر تاکہ میں تمہیں دیکھوں، اب یہ کبھی ہے خدا کے لیے۔ یا آپ کہیں کہ تکلیف کا مقصد حصول ثواب ہے، خوب یہ بھی باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر بندہ جو کفر پر مر جاتا ہے، خوب اس کو مکلف کیا لیکن ثواب تو اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ یا اصلاً اگر ثواب دینے کے لیے تکلیف دینی ہے تو آغاز میں ہی خدا مکلف بنا، آغاز میں ہی وہ ثواب دے دے، کیا ضرورت ہے تکلیف کی؟ یہ اعتراض کرنے والا معترض اعتراض کرتا ہے۔ جواب، تکلیف کا فلسفہ کیا ہے؟ کہا تکلیف کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کو معرض ثواب میں قرار دے۔ دقت کیجئے گا، معرض ثواب میں قرار دینا یعنی ایک ایسی جگہ پر انسان کو لانا ہے اگر چاہے تو اس کو ثواب مل جائے، نہ کہ حصول ثواب غرض تکلیف ہے، نہ کہ حصول عقاب غرض تکلیف ہے۔ جو آپ نے دونوں اغراض بیان کیے یہ دونوں غلط ہے۔ کس نے کہا کہ غرض تکلیف یہ ہے کہ حتماً عذاب کروں؟ کس نے کہا کہ غرض تکلیف یہ ہے کہ حتماً ثواب دوں؟ نا، غرض تکلیف یہ ہے کہ بندے کو معرض ثواب میں قرار دے، چاہے تو ثواب لے، چاہے تو جنت لے۔ سوال، شروع میں ہی جنت دے دیتا؟ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، آغاز میں ابتدا میں ہی ثواب دینا کبھی ہے، کیونکہ ثواب جیسا کہ عرض کریں گے کہ ثواب کا معنی یہ ہے کہ وہ نفع کہ جس کا بندہ استحقاق پیدا کرے، درست، اور وہ ثواب تعظیم اور توقیر کے ساتھ ہو۔ ثواب کی یہ تعریف ہے، ثواب یعنی ایسا نفع کہ جس نفع کا بندہ استحقاق پیدا کرے اور وہ نفع عزت اور احترام کے ساتھ ہو۔ خوب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندے کی جو مستحق کے تعظیم نہیں ہے، آغاز میں ہی تعظیم کرنا یہ امر کبھی ہے۔ خوب لہذا آغاز میں ثواب نہیں دیا جا سکتا۔ بہرحال فی ہے معافی ہے، بیان مزیدار نہیں ہے لیکن بہرحال بیان ہے یہی۔ آپ دیکھیں الکلم الطیب، مرحوم طیب کی جو شرح ہے باب ہادی اشر کی، حتیٰ انہوں نے بھی یہاں پر ایراد کیا ہے۔ قال وجہت حسن ہی، تکلیف کے حسن ہونے کی جہت کیا ہے؟ التعریض للثواب،
بندے کو معرض ثواب میں لانا، یعنی بندہ ثواب لے سکتا ہے۔ ثواب کی تعریف کریں بھیا، اعنی النفع المستحق، وہ فائدہ کے جس کا استحقاق پیدا کرے، المقارن جو ملا ہوا ہو، للتعظیم والاجلال، تعظیم اور یعنی تعظیم اور وقار کے ساتھ کہ اس کی عزت کی جائے، الذی یستحیل الابتداء بہ، ایسی تعظیم اور اجلال کہ ابتدا نہیں ہوتی۔ جو دیکھیں عبارت تو یہ مجمل ہے، بیان شارح کھول رہا ہے۔ اقول ھذا ایضا جواب عن سؤال مقدر، یہ بھی در حقیقت ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ تقدیر السؤال، تقدیر سوال یہ ہے، ان جہت حسن تکلیف، آغا تکلیف کے حسن ہونے کی جہت دو میں سے کوئی ایک ہے، اما حصول العقاب، یا تو خدا نے مکلف کیا ہے تاکہ عقاب حاصل ہو، یعنی مارنا چاہتا ہے، عقاب دینا چاہتا ہے، وہ باطل قطعا، خدا حکیم ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، بعید ہے کہ بندے کو بنائے ہی عذاب دینے کے لیے۔ اور حصول الثواب، یا جہت حسن تکلیف یہ ہے کہ بھئی ثواب حاصل ہو، وہ ایضاً باطل لوجہین، دو وجہوں کی وجہ سے یہ بھی باطل ہے۔ الاول ان الکافر الذی یموت علی کفرہ مکلف، بھائی وہ کافر جو اپنے کفر پر مر جاتا ہے وہ مکلف تو ہوتا ہے، مع عدم حصول ثواب لا، حالانکہ اس کے لیے ثواب حاصل نہیں ہوتا، بس یہاں پر غرض کہاں گئی؟ الثانی، دوسرا اعتراض، ان ثواب مقدور للہ تعالی ابتداء، خدا ابتدا میں ہی ثواب دے سکتا ہے، فلا فائدۃ فی توسط التکلیف، درمیان میں تکلیف کو لانے کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اجابانو، یہ اعتراض تھا، علامہ نے جواب دیا، بأن جہت حسنہ هو التعریض للثواب، اگر جہت حسن تکلیف یہ ہے کہ بندے کو معرض ثواب میں لانا، لا حصول الثواب، جہت حسن تکلیف یہ نہیں ہے کہ ثواب حاصل ہو، والتعریض عام، اور معرض ثواب میں قرار دینا یہ عام ہے، مومن اور کافر دونوں کی نسبت سے، دونوں کے لیے ایسا ماحول بنایا ہے کہ ثواب لے سکتے ہیں۔ وَقَوْنُ الثَّوَابِ مَقْدُورًا لِلَّهِ تَعَالَى ابتداءً مُسَلَّمٌ، دوسرے کا جواب، بھلے آغاز میں ہی خدا ثواب دے سکتا ہے، لیکن یستحیل الابتداء بہ، لیکن شروع میں ثواب دینا درست نہیں ہے، من غیر توسط تکلیف، تکلیف کے بغیر آ کر اس کو ثواب دے، کہتے ہیں نہ یہ محال ہے، صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثواب کے لیے لأنہ مشتمل علی التعظیم، ثواب کے معنی میں تعظیم و اجلال چھپا ہوا ہے، وتعظیم من لا یستحق التعظیم قبیح نقلا، اور وہ بندہ جو تعظیم کا مستحق نہیں ہے اور اس کی تعظیم کریں یہ کبھی ہے۔ ابتدا میں ہی، آغاز میں ہی خوب استحقاق تعظیم نہیں رکھتا، خوب جب استحقاق تعظیم نہیں رکھتا اس کی تعظیم کرنا امر کبھی ہے۔ وقول المصنف فی تعریف الثواب، اعلی تعریف ثواب میں جو مصنف نے کہا، النفع المستحق المقارن للتعظیم، ہر ایک کی وضاحت کرے، فالنفع یشمل الثواب والتفضل والعوض، ہم نے کہا کہ ثواب ایک طرح کا نفع ہے، تین چیزوں کو شامل ہے، ثواب بھی نفع ہے، تفضل جو بغیر استحقاق کے ملتا ہے وہ بھی نفع ہے، عوض کے بحث آگے آئے گی، بدلہ وہ بھی ایک طریقے کا نفع ہوتا ہے۔ فبقید المستحق خرج التفضل، ہم نے کہا کہ ایسا نفع کہ جس کا استحقاق رکھتا ہے، تفضل خارج ہو گیا، تفضل بغیر استحقاق کے ہوتا ہے۔ وبقید المقارن للتعظیم، ایسا نفع مستحق جو تعظیم کے ساتھ ملا ہو، خرج العوض، اس عوض خارج ہو گیا، عوض کے اندر تعظیم اور اجلال شرط نہیں ہے۔
خوب اس طریقے سے تکلیف کے بارے میں جو یہاں پر مباحث تھے وہ تمام ہوئے. باعث پنجم لطف کے بارے میں ہے کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں جلسے آئندہ میں گفتگو کریں گے. قاعدہ لطف معروف ہے عدلیہ کہ بہت سارے احکامات قوانین اسی قاعدے لطف کے ذریعے سے سمجھ میں آتے ہیں. انشاءاللہ اس کو جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.